السلام علیکم اور آداب عرض ہے. آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 پاکستان کا سب سے بڑا ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہمیں سنو ڈیجیٹل پر لائیو دیکھا بھی جا رہا ہے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کر سنو ڈیجیٹل ٹائپ کیجئے اور ہمیں یہ جو پروگرام ہے، خصوصی پروگرام 23 مارچ کے حوالے سے ایک قوم ایک منزل، اس کو آپ براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. سامعین اور ناظرین، آپ کو معلوم ہے 23 مارچ کی جو تاریخ ہے، 23 مارچ کا جو دن ہے، پاکستانیوں کے لیے نہایت ہی اہم دن ہے. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوا تھا، اور اس کے بعد یعنی 7 سال بعد مسلم لیگ کی قیادت میں پاکستان کی جو تحریک کا آغاز کیا تھا، اور 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. 23 مارچ کے دن پورے پاکستان میں مختلف تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز، کالجز اور ساتھ ہی ساتھ دیگر اداروں میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں 23 مارچ کی تاریخ کے حوالے سے، آج کی اس دن کی اہمیت کے حوالے سے لوگ تقاریر کرتے ہیں، تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے. لیکن آج جو سنو ایف ایم 89.4 کی جو خصوصی نشریات ہے، جس میں 23 مارچ کے حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اس وقت میں کراچی میں ہوں، اور کراچی میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہم ملیں گے، اور ان سے جا کر یہ گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 23 مارچ یعنی یوم پاکستان کی جو تاریخ ہے، ان کے سامنے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور جو ہمارا تھیم ہے ایک قوم ایک منزل کو لے کر، ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا رائے ہے. آپ ہمارے ساتھ چلیے اور ہم مختلف لوگوں سے بات کریں گے. جی سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سنا جا رہا ہے سنو ایف ایم 89.4 پر پورے پاکستان میں. اور اس وقت میں کراچی میں موجود ہوں، کراچی سے اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ کہ ایک قوم ایک منزل. ہمارے ساتھ کچھ یہاں تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ 23 مارچ کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 23 مارچ کو قرارداد پاکستان جو منظور ہوا تھا، اس کے بعد بطور قوم، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1947 کے بعد سے ہمیں سیاسی بنیادوں کے اوپر جس طریقے سے بانٹا گیا ہے، وہیں سے اصل اس خرابی کا آغاز ہوا، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اپنے قائد کے ویژن کو دیکھیں، علامہ اقبال کے ویژن کو دیکھیں، اس زمانے کے جتنے بھی ہمارے لیڈران تھے، یا جنہوں نے ان لاکھوں ہزاروں لوگوں نے جو قربانیاں دی، اگر ہم اس ویژن کو دیکھیں تو وہ ویژن صرف سیاست کو چمکانے کا نہیں تھا، وہ سماج کو آگے بڑھانے کا تھا، وہ اقوام کو آگے بڑھانے کا تھا، وہ نئی نسل کو آگے بڑھانے کا تھا. لیکن آج 70-75 سال گزرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ میں یا فیور میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم آج اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جڑے ہوئے ہیں. ہم سماج کو آگے لے جانے کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی نسل کو آگے لے جانے کی بات نہیں کر رہے. اچھا، یہ بتائیں کہ سماج کو، نسل کو، سوسائٹی کو، مطلب ترقی یا جو آپ آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، کس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذاتی حیثیت کے اندر تو میری کوشش یہ ہے، میں جیسے آپ نے ذکر کیا، میں تھیٹر آرٹسٹ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا، ناپا کا. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آرٹ کے ذریعے، اپنے کرافٹ کے ذریعے سوسائٹی کے اندر جو ایک ہارمنی کو پیدا کروں، اس کو آگے لے کے بڑھوں. اور جو ہمارے بڑے ہیں، جو استاد ہیں، سر ضیاء محی الدین صاحب ہیں، وہ جیسے جس ویژن کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے، ایک بہت اہم بات میرے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی سماج، کوئی بھی قوم اپنے ادبی سینس سے آگے بڑھتی ہے، اپنے ادب سے آگے بڑھتی ہے. آج ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ہمارا ادب کہیں موجود نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ ڈانس نہیں کرتے ہیں، وہ شعر و شاعری نہیں کرتے ہیں، ان کا پڑھنے لکھنے سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، وہ تھیٹر نہیں کرتے ہیں. فلم کی طرف یا کسی بھی فنون لطیفہ کی کسی بھی شعبے کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو ہم پیچھے نظر آئیں گے، ہمیں ایک ہیزیٹیشن نظر آئے گی ہمارے لوگوں میں. تو میرے خیال میں فنون لطیفہ کو اور کہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تاریخ ہے اس کو درست کرنا چاہیے، درست تاریخ اپنی نسلوں تک پہنچائیں. اور جتنی فضول باتیں آرٹ سے جوڑی گئی ہیں، ادب سے جوڑی گئی ہیں، اس کو صاف کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے. تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ ایک قوم کی طرح نکل کے سامنے آئے گی. جو چھوٹے موٹے پیٹی ایشوز ہیں، جھگڑے کی جو بنیادیں ہیں، جب آپ ایک آرٹ کی محفل میں آتے ہیں، جب آپ
ادب کے زمرے میں آتے ہیں, اس دائرے کے اندر آتے ہیں, تو وہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تیزی سے اس ملک کے اندر ادب کو, آرٹ کو, تھیٹر کو, ڈرامے کو فروغ دیا جائے گا, تاریخ کو صاف کیا جائے گا, اتنی تیزی سے ہماری نسلیں آپس میں جڑیں گی, ہمارے جتنے بھی اقوام یہاں پہ موجود ہیں وہ آپس میں جڑیں گی, اور پھر آپ ایک قوم دیکھیں گے, آپ آگے بڑھتا ہوا پاکستان دیکھیں گے. جی اچھا, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ چونکہ تھیٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں, صحیح ہے, اس انڈسٹری سے آپ کی وابستگی ہے, تھیٹر کے ذریعے قوم کو آگے بڑھانے کے لیے یا قوم میں ایک ملت پیدا کرنے کے لیے, یکجہتی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ انفرادی طور پر آپ بھی کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, انفرادی طور پہ یقیناً کوشش ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب سے تعلق رکھنے والے ہر بندے کی اپنی ذاتی حیثیت میں انفرادی طور پہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آگے لے کے جائے. میں ذاتی طور پہ کیا کر رہا ہوں, میں ایک کھیل میں نے لکھا ہے, ایک کھیل ہم کر بھی رہے ہیں, ابھی سیکھنے کا عمل ہے, اس حساب میں ہے ابھی. تو ہم ادب کو آگے لے کے جا رہے ہیں, ہم تھیٹر کو آگے لے کے جا رہے ہیں, ہم ڈرامے کو آگے لے کے جا رہے ہیں, اسی میں آگے جانے کی کوشش ہے. لیکن ایک اس سے زیادہ ضروری بات میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی حیثیت میں کسی چیز کو آگے لے کے جانا اور اجتماعی حیثیت میں کسی چیز کو آگے لے کے جانا, ریاستی سرپرستی میں کسی چیز کو آگے بڑھانا میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اگر ریاستی سطح کے اوپر اس چیز کے اوپر کام کیا جائے گا, اس کو آگے لے کے جایا جائے گا, اس پہ سوچ وچار کیا جائے گا, تو وہ زیادہ سود مند ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو میری تو گزارش یہ ہوگی, میری التجا یہی ہوگی, اور میرا مطالبہ یہی ہوگا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, ادب کا, آرٹ کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, کہ اس پہ توجہ دی جائے, اس کو فروغ دیا جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے. سو دیکھیے سامعین اور ناظرین, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ سنو ڈیجیٹل پر اس وقت ہمیں دیکھا بھی جا رہا ہے, اور سنو FM 89.4 پاکستان کا سب سے بڑا FM ریڈیو نیٹ ورک ہے, جسے ہمیں اس وقت سنا جا رہا ہے پورے پاکستان میں. تو مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آج. تو آرٹ کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے بہت ہی دلچسپ اور اچھی بات کہی کہ ہم آرٹ کے ذریعے, ہم ادب کے ذریعے, کتب بینی کے ذریعے ایک قوم بننے کی کوشش کر سکتے ہیں, اور اس میں ایک احسن قدم یہی ہوگا کہ ریاستی سرپرستی میں آرٹ کو فروغ دیا جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے. تو ہم مزید لوگوں سے بات چیت کریں گے اور ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے. تو اس وقت ہم موجود ہیں فیریر ہال کراچی میں. تو یہاں کچھ افراد موجود ہیں, ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے 23 مارچ کے حوالے سے. جی جناب, سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے گا. جناب محمد تقی میرا نام ہے, اتحاد ایئرویز میں ایز اے چیک ان اسٹاف کام کرتا ہوں, اور ظاہر ہے ایئرپورٹ پہ ہوتے تو کافی لوگوں سے انٹریکشن رہتی ہے, اور ایز اے پاکستانی نیشن ہمیں بالکل 23 مارچ کا جو آپ کا وہ ہے کہ 23 مارچ 1940 کو ریزولوشن پاس ہوئی تھی پاکستان کی, تو اس وجہ سے ہمیں بحیثیت ایک قوم جو ہے ایک بہت زیادہ ایک مستحکم قوم ہونا چاہیے, مگر انفارچونیٹلی ہم لوگ ایسا نظر نہیں آ رہے. مگر ہماری ظاہر ہے دعا ہے اللہ سے کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کے نام پہ بنا ہے, تو ایک امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بحیثیت ایک قوم ایک اچھی ترقی کی طرف جو ہے ملک جائے گا. اور ہماری جو ہے یہ ایک دعا ہے پاکستان گورنمنٹ سے بھی, اسپیشلی ہماری ISPR پاکستان آرمی وغیرہ سے, کہ یہ لوگ جو ہے ملک کا دفاع کریں اور پراپر طریقے سے پاکستان کو ترقی کی طرف جو ہے وہ لے کے چلیں. جی دیکھیں, اس میں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ انڈیویجولی اور پھر کلیکٹیولی. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انڈیویجولی آپ کیا کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ انڈیویجولی تو بس ہمیں ایک بیسکلی ایک صحیح پاتھ کی ضرورت ہے, ایک صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اگر ہمیں صحیح ڈائریکشن مل جاتی ہے تو کیوں نہیں, جیسے ہم لوگ تو فلائٹس پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستانی جو ہے بیچارے لیبر کا ویزا لگا کے جاتے ہیں بہت سے گلف کنٹریز وغیرہ, اگر ان کو اپرچونیٹیز یہیں پہ ملے تو وہ کیوں بیچارے باہر جائیں گے. یہاں پہ اگر صحیح طریقے سے صحیح ڈائریکشن ملے, ابھی آپ دیکھ لیں, آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ بھی بات بولوں گا, لوگ کووڈ-19 کے بارے میں جو ہے اتنی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو, جبکہ پراپر طریقے سے ماسک ویئر کرنا چاہیے, SOPs کا خیال رکھنا چاہیے, تاکہ ہم لوگ بحیثیت ایک قوم اس چیز سے تو نکل سکیں. بعد میں تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو بہت سی ہماری ذمہ داری ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ پیچھے بھی ہیں, پوری دنیا میں بہت سے پیچھے بھی ہیں. اپنے پڑوسی ممالک کی بات کر لیں اگر, ہم تو ان کو ظاہر ہے اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں, مگر وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. بالکل, آپ نے بڑی ایک دلچسپ بات کی کہ
کچھ جو چیزیں ایسی ہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں, کچھ فیلڈز ایسے ہیں جس میں ہم آگے ہیں, کچھ فیلڈز میں وہ آگے ہیں. اس میں کچھ وجوہات بھی ہیں. دیکھیں کہ اگر میں بطور صحافی میں اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دوں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں آپ اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیں, تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ کچھ جگہوں پر یا کچھ فیلڈس میں ہم پیچھے بھی ہیں, بہت سارے سپورٹس ہیں یا دیگر چیزوں پہ ہم بہت آگے بھی ہیں. سو اس کے لیے انڈیویجولی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس انڈیویجولی یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی کام سے لائلٹی ہونی چاہیے, سنسیئرٹی ہونی چاہیے. چاہے ایون آپ کہیں پہ کوئی چھوٹے موٹے کلرک بھی ہو تو آپ اپنا کام بخوبی اپنی نیک نیتی سے کرو. جس کو یہ اب انگریز کیوں آگے, عربک کیوں آگے, وہ اپنے کام میں سنسیئرٹی ہے. ساری بلڈنگز برج عرب, برج خلیفہ پاکستانی لوگوں نے بنائی ہے, مگر وہ اپنی چیز سے بڑا سنسیئر ہے. ہم لوگ بس ایک دوسرے کو کرٹیسزم بہت زیادہ کرتے ہیں, اور انڈیویجولی اگر آپ دیکھا جائے ہر کوئی دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے. اگر یہ چیز نکل جائے تو بیسٹ, ہماری نیشن بہت بہترین ہے. جیسے ارتھ کوئک آیا تھا, اتنے کچھ وکٹمس ہوئے تھے, سب نے جو ہے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کی تھی. پی ایف میوزیم کراچی میں آپ دیکھ لیں کتنے گودامس پورے بھر گئے تھے. ہماری نیشن ابھی آپ دیکھیں 1 مہینے بعد ماشاءاللہ رمضان شریف ہے, روڈوں کے اوپر جو افطاری کا اور سحری کا انتظام ہو رہا ہوگا. تو بحیثیت قوم ہماری قوم اچھی ہے, صرف ایک صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا لٹریسی ریٹ کی بڑھانے کی ضرورت ہے, کہ تھوڑا سا اپنی جو ہے لٹریسی ریٹ بڑھائے, تھوڑا سا اویئرنیس ہو, تھوڑا ہر چیز کے بارے میں, خاص طور پہ کرونا کی سچویشن میں جو ہے اویئرنیس ہونی چاہیے. جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم ایک قوم ایک منزل 23 مارچ کی جو خصوصی نشریات ہے, خصوصی ٹرانسمیشن ہے, اس کو لے کر کراچی میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں. سو ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ہم ان سے پہلے ان کا تعارف اور ان سے پوچھیں گے اور اس کے بعد 23 مارچ کے حوالے سے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے. جی پہلے آپ مختصراً اپنا تعارف کرائیے. جی میرا نام مسرت ہے اور میں یہاں پر اسٹوڈنٹ ہوں. اور اچھا, تو 23 مارچ کو لے کے چونکہ ہمارا تھیم ہے ایک قوم ایک منزل, آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ 23 مارچ کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہے بینگ اے پاکستانی جو ہے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. اس ملک کا ایک حصہ ہونے کے ناطے ہماری کچھ ذمہ داری ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. یعنی جس بھی شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں اسی کو لیتے ہوئے چلیں, اس پہ فوکس کریں اور اسی کو کمپلیٹ کریں. اچھا, تو آپ جس فیلڈ میں یا جو آپ کام کر رہی ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ انڈیویجولی اس چیز کو مکمل کر رہی ہیں, اس کو نبھا رہی ہیں؟ جی بالکل, میں جس فیلڈ میں ہوں یا میں جس کام کو لے کے چل رہی ہوں, میں اس کو اپنی طرف سے تو میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس کو کروں. اور کیونکہ میں ایک پروجیکٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوں جو کہ ویمن امپاورمنٹ پہ ہے, جو کہ ایک سوشل ایشو ہے, تو میری کوشش یہی ہوگی کہ جتنے بھی ویمنس ہیں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں اپنے پروجیکٹ کے تھرو, اور ان کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو سالو کروں. پاس کر 1 منٹ مجھے. اچھا, مسرت یہ بتائیے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر جتنے بھی خواتین ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ان کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ ان کو تو میں یہی پیغام دوں گی کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ یا بینگ اے مطلب جو بھی پرسن, ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ اپنے ملک کو اچھا میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی ہمارے ایک انڈیویجول ہونے کے ناطے جو ہمارے جو افراد ہیں یہاں پر, ان کو چاہیے کہ وہ لوگ اپنی ذمہ داریاں جو بھی ان کو دی گئی ہیں ایک قوم کا حصہ ہونے کے ناطے یا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, وہ ان کو آنیسٹی کے ساتھ اور لائلٹی کے ساتھ ان کو پورا کریں. سو مسرت, آپ نے کہا کہ آپ ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں کسی پروجیکٹ کے ساتھ, تو آپ کسی پاکستان میں کسی خاتون کی مثال دیں گی کہ انہوں نے کام کیا اور نہ صرف پاکستان کی بھی اس نے کوئی ریپرزنٹیشن کی ہو یا اس کا کام بول رہا ہو؟ جی بالکل, میں آپ کو زبیدہ سرنگ کی مثال بتا سکتی ہوں کہ وہ ہمارے پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں خاتون. انہوں نے امریکہ میں جا کر وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ سرجن ہیں, مطلب آپٹیکل سرجن ہیں, اور انہوں نے اس حوالے سے وہ پہلی خاتون سر فہرست ہوئی ہیں جنہوں نے بک لکھی ہے باقاعدہ اس چیز کے اوپر. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو دیکھتے ہوئے باقی بھی ہماری خواتین کو موٹیویٹ ہونا چاہیے, اور اس طرح کے شعبے میں وہ جس بھی شعبے میں ہیں
उस शोबे को सामने रखते हुए वो इस तरह के काम करें। जी, तो थैंक यू वेरी मच मुसरत। मुसरत ने बड़ी दिलचस्प बात कही और बहुत अच्छी बात की, और जिन लोगों को मालूम नहीं है मैं उनके लिए भी बताता चलूं कि चित्राल के एक दूर अफ्तादा गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ुबैदा अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाकर एक सर्जन बन सकती हैं, दैन वो एक किताब लिख सकती हैं जिसे पूरे जो इंटरनेशनली जिसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, लोग तारीफ़ें कर रहे हैं। ये सिर्फ ये सिर्फ चित्राल या फिर ये कि शुबह तिब से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब इस चीज़ को सराह रहे हैं। बहुत ही खुशाइन बात है। इसी तरह जिस तरह ज़ुबैदा ने काम किया और भी लोग काम कर सकते हैं, और सबका पैगाम भी ये है कि यही लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी करते हैं, और साथ क्या और वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा थीम है, जो इस नशरियात का जो हमारा थीम है, एक कौम एक मंजिल, यही लोग कौम का नाम रोशन करने के साथ साथ लोगों को एक साथ एक कौम बनाने में भी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए, हम और लोगों से भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अफनान मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं कि एक कौम और एक मंजिल के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। जी अफनान। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा, आप सब लोग तो वैसे मुझे जानते ही होंगे, मुझे टीवी पे देखते ही रहते होंगे और काफ़ी ड्रामे भी मेरे लाइक करते होंगे। आज ये मुझे मिले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 23 मार्च आ रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। 23 मार्च के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर 23 मार्च 1940 को अगर करारदाद पाकिस्तान मंजूर नहीं होती तो मेरे ख्याल में आज हम अपने मुल्क में इस तरह से आज़ाद और खुली फ़िज़ा में सांस नहीं ले पा रहे होते। बिल्कुल। और हमें जितना शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला का बहुत 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 बड़ा एहसान है कि हमें इतना प्यारा मुल्क मिला जिसमें हर फैसिलिटी, हर चीज़ मौजूद है। और माना कि हर मुल्क में थोड़ी बहुत खामियां और बुराइयां होती हैं, लेकिन परफेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन हम जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत अच्छी गुजार रहे हैं, और हमें खुश होना चाहिए और अपने मुल्क के साथ लॉयल रहना चाहिए ख़ास तौर पे। इस दफ़ा जो हमारी 23 मार्च की थीम है वो बहुत अच्छी थीम है कि एक कौम एक मंजिल। हाँ, इस दफ़ा जो हमारी थीम है 23 मार्च की वो बहुत अच्छी थीम है कि एक कौम और एक मंजिल। तो मेरा भी पैगाम आप लोगों के लिए यही है कि हम अगर एक कौम बन के रहेंगे तो मंजिल जो हमारी है हम उसको ज़रूर पालेंगे। तो बस सिर्फ इतना ही मैसेज आपको देना चाहूँगा कि एक कौम बन के रहें, इन सारी फ़िरकावारियत और इन सारी चीज़ों से निकलें। बींगा पाकिस्तानी पाकिस्तानी रहे, बन के रहें, पाकिस्तान से प्यार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यह है सुनो FM 89.4। मैं हूँ फ़हद कुरैशी और आज हम हैं कराची की मुख्तलिफ़ नौजवानों से बातें कर रहे हैं। और 23 मार्च के हवाले से जो हमारी टैगलाइन है एक कौम एक मंजिल, इसी के तनाजुर में हम मुख्तलिफ़ लोगों की राय भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ वलीद मौजूद हैं। वलीद एक स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ राइटर भी हैं। वलीद से जानते हैं कि ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं और ये क्या चाहते हैं करना पाकिस्तान के लिए। जी, तो जैसा आपने कहा एक कौम एक मंजिल, इसका बुनियादी मकसद मैं अपनी नज़र में ये देखता हूँ कि जितने भी पेशे हैं वो अपना काम बराबरी के साथ, ईमानदारी के साथ करें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। मैं जिस पेशे से मुंसलिक हूँ, राइटिंग के पेशे से, मेरी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि मैं पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज दुनिया के सामने पेश करूँ और अपने पाकिस्तान की वो ब्रांड इमेज बनाएं जो दूसरे मुल्क आज तक बना चुके हैं। आपको अमेरिका इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अमेरिका ने अपने बारे में, अपने मीडिया में उसको इस तरीके से दिखाया है कि वो आपको एक ड्रीम लैंड लगता है, एक ख्वाबों की दुनिया लगती है। अफसोस के साथ पाकिस्तान की कभी ऐसी कोई इमेज बनाई नहीं गई। पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्दी, चोरी, इन सब चीज़ों से जोड़ा गया। ये जो कुछ यहाँ पे पहले भी लोग आए, उनकी कुछ वजह से ये मुल्क के हालात कुछ आगे पीछे हो गए। अच्छा, बीइंग अ राइटर, आप किस तरह पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को जो है वो पोर्ट्रे करेंगे? पाकिस्तान में काम बहुत हो रहा है। यहाँ पे रिसेंटली एक हमारी बहन ने ACCA टॉप किया दुनिया भर में, ठीक है। उसके अलावा भी एक बहन जो बैडमिंटन नेशनल चैम्पियन हुई, UK में फुल फ्लैज स्कॉलरशिप हासिल की, उसकी मेंबर भी बनी। तो यूथ काम कर रही है, यूथ अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है जितना उसे फील हो रहा है। बाकी जो अलग अलग जो पेशे से लोग मुंसकिल है, गवर्नमेंट है या दूसरे इदारे हैं, वो उनको आगे लेके चलें, उनको फोर्थ फ्रंट पे लाएँ कि ये हमारी यूथ है, ये काम कर रही है, इनकी ये अचीवमेंट्स है। उन मसलों से हट जाएँ जो आज हैं और कल चले जाने हैं। यूथ के ऊपर काम करें, जो यूथ यहाँ पे रहनी है, जिसने उस मुल्क को बनाना है। जब यूथ आगे जाएगी, जब इंटरनेशनल मीडिया हमारे यूथ को देखेगा तो ऑब्वियसली हमारे ब्रांड का ऊपर जाएगा, फिर यहाँ के लोग और पैशनेट होंगे काम करने के लिए। क्या मैसेज देंगे आखिर में? ये मैसेज दूंगा कि अपना काम
अच्छे से करें, ईमानदारी से करें, किसी काम को छोटा बड़ा ना समझें, पाकिस्तान के लिए जिए, पाकिस्तान के लिए मरें, एक कौम एक मंजिल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आर्यन खान है और मैं आर्ट्स कौंसल थिएटर एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे 2 साल से अदाकारी पढ़ रहा हूँ। 23 मार्च के बारे में मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान के नौजवान आजकल ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी पढ़ाई एजुकेशन ड्रॉप कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें। मेरा मशवरा ये दूंगा मैं आप लोगों को और अपनी पूरी कौम को कि पढ़ाई को अपनी कंप्लीट करें और पाकिस्तान के लिए जो हमारे आईटी डिपार्टमेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, जो इंजीनियर सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, जो कॉमर्स बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए ये मशवरा है कि अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और पाकिस्तान के लिए काम किया जाए। कुछ लोग होते हैं जो बस पढ़ लेते हैं बट उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, और हमारे पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, इतने बड़े बड़े हमारे माशाल्लाह ताजदार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो न्यू लोगों को मौका दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉयड कर रहे हैं और उनके साथ कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं। जिसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर आपने कोई डिग्री हासिल करी हुई है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो आप उसको अपने आगे पहुंचाए जो काम कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमारी पाकिस्तान टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, आपके पास अपना कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जिसके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर बना के आगे कंपनीज़ को शो कर सकते हैं, वो आगे आपसे लिंक करेंगे। मैं खुद एक पढ़ाई में एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने खुद अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जो पेप्सी पाकिस्तान बेवरेज लिमिटेड के चेयरमैन जो हैं सिराज कासिम तेली, उनका नेफ्यू होता हूँ मैं। तो उन्होंने इतना सारा काम किया है, मैं उनके बाद जो सॉफ्टवेयर चल रहा है सैप का, और वही हमने शेयरिंग में हमारे इम्तियाज़ सुपर मार्केट भी चल रही है, तो उसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक था मेरी कौम और मेरा मंजिल, एक कौम एक मंजिल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान सुमरो है। मैं बाय प्रोफेशन एक एंटरप्रेन्योर हूँ और 23 मार्च के हवाले से मेरा यही पैगाम है कि दौर हाज़िर को मद्देनज़र रखते हुए और दुनिया में जितना कंपटीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त हमारी वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि पाकिस्तान को डिजिटल बनाया जाए और तमाम हमारी जितनी भी यूथ है, एजुकेशन सेक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि वो जो है वो आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज की तरफ हमारे यूथ का ज़्यादा रुझान पैदा करवाएं और दुनिया से कॉम्पीट करने या उनके साथ साथ शाने मिला के खड़े होने के लिए हमें डिजिटल होना पड़ेगा। तो हम एक कौम है और हमारी एक ही मंजिल है, उसके लिए हमें मिल के मेहनत करनी पड़ेगी और पाकिस्तान को डिजिटल बनाना पड़ेगा। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ डॉक्टर सीमी जमाली, एग्जेक्टिव डायरेक्टर जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ ये इमोशंस अपने शेयर करना चाहती हूँ कि आज तजदीद अहद वफ़ा का दिन है और आइए इस दिन को पुरजोश तरीके से मनाएं। हमने बार बार ये वादा किया है कि हम एक कौम हैं और हम एक मंजिल की जानिब गामज़न हैं। हमने देखा कि हमने कोविड में किस तरह एक कौम की हैसियत से काम किया और इंशाल्लाह अब हम इस मूजी मर्ज़ से नबर्द आज़मा हो जाएंगे। मैं अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को खिराज तहसीन पेश करती हूँ जिस तरह उन्होंने जानफशानी से ये काम सर अंजाम दिया है और उनको मेरा सलाम। तो आज की जो हमारी नशरियात है 23 मार्च के हवाले से एक कौम एक मंजिल। आज कराची में हम मुख्तलिफ़ जगहों पर हम जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से हम मिल रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि 23 मार्च को लेकर उनके क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं और इस दिन को ये लोग कैसे मनाते हैं। हमने मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी मुलाकात कराई, हमने बातचीत की। सो हमारे साथ चूँकि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मुख्तलिफ़ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, एक सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इन्होंने भी तो इन्होंने भी काम किया होगा, 23 मार्च की कुछ जो तक़रीबात हैं उनको कवर भी किया होगा। सो इनकी क्या राय है, इनके क्या जज्बात है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ज़रा मुख्तसरन अपना तारुफ़ कराइए। जी, मेरा नाम अनमोल नियत जान तमन्ना है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और गुज़िश्ता कई एक अशरे से इस फील्ड से यानी सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक है। तो 23 मार्च को लेके आपने क्या कभी 23 मार्च की तकरीब या इस हवाले से किसी तकरीब को कवर करने की कोशिश की? लोगों के क्या तासुरात हैं, आपका क्या तजुर्बा रहा है?
جی جیسے کہ آپ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے. تو اس حوالے سے ہم ہمیشہ اس ریاست کے اس ملک پاکستان کے ایک ستون کی حیثیت سے ہمیشہ فیلڈ میں ہوتے ہیں. اس کی سربلندی اور کامرانی کے لیے ہمیشہ اور چاہے وہ جو بھی کوئی بھی سرکاری چھٹی ہو, کوئی بھی پبلک ہالیڈے ہو, چاہے عید ہو, صحافی ہمیشہ فیلڈ میں ہی ہوتا ہے. اس کا دکھ تو آپ کو بھی ہوا ہوگا. جی جیسے آپ نے اب مختلف جگہوں میں جا کے لوگوں سے بات کی ہوگی کہ 23 مارچ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, تو لوگ کہیں گے دن چھٹی ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا بالکل, بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں. ہم آج بھی ایون ہم جہاں جا رہے تھے لوگوں سے پوچھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ 23 مارچ کو کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں یار 23 مارچ کو چھٹی ہوتی ہے. جی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن صحافت ایک ایسا پیشہ ہے, ایک ایسا شعبہ ہے جہاں چھٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا ہے. وہ عید ہو, وہ محرم ہو, یا وہ کوئی اور تقریب ہو, 13-14 اگست ہو, اور اسی طرح سے جتنے بھی تقاریب آتے ہیں اس میں صحافی کی چھٹی جو ہے نا وہ ماری جاتی ہے. تو اسی نسبت سے جب ہم عوام میں جاتے ہیں, لوگوں میں جاتے ہیں, تو شہری یہی کہتے ہیں کہ اس دن کو پاکستان کا خواب دیکھا گیا, پاکستان کے ملک کو حاصل کرنے کے لیے قرارداد پیش کی گئی. اس حد تک لوگ مانتے ہیں, لیکن اس سے آگے اگلا سٹیپ کیا؟ جب ہم مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے جو ریسپیکٹیو فیلڈز ہیں ان کے اندر جان فشانی سے اور لویلٹی سے اور اس طرح کے جتنے بھی خصوصیات اور صنف ہے انسان کے, اس کے حساب سے اگر کام کریں گے تو اس قرارداد پاکستان جب پیش کی گئی تھی تو اس ٹائم کے جتنے بھی لوگ تھے, جتنے بھی لیڈرز اور جتنے بھی عہدیدار مسلم لیگ کے تھے, انہوں نے یہی خواب دیکھا تھا کہ ہر شعبہ جات ایک الگ ملک بنے گا اور اس ملک میں لوگ آزادی سے رہیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اپنی ظاہر ہے کوئی بھی چیز آپ کی اپنی ہوتی ہے, اس میں جو اپنائیت ہوتی ہے آپ اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتے. تھینک یو ویری مچ انمول, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو سامعین پھر وہی بات ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آج کے ہمارے پروگرام میں جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی, ان سے ہماری گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہماری ایک امید ہمیں ہمیشہ نظر آتی ہے. کہیں عبدالستار ایدھی کا ذکر آتا ہے, تو کہیں ہمارے عارف کریم کا ذکر آتا ہے, تو کہیں سمینہ بیگ کا ذکر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں جا کر اپنے فیلڈ میں, اپنے شعبے میں, اپنے کام میں انہوں نے نام پیدا کیا. نہ صرف پاکستان میں, اس سے ہٹ کر انٹرنیشنلی انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا. مطلب اگر اس قوم کا ہر فرد اپنے فیلڈ میں دیانتداری سے کام کرے اور خوش اسلوبی سے اپنا کام انجام دے, تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ پاکستان بھی, یہ قوم بھی ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہوگا. میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ آج کا جو ہمارا تھیم ہے 23 مارچ کے حوالے سے, ایک قوم ایک منزل کو لے کر, تو آپ بھی جس شعبۂ زندگی سے آپ کا تعلق ہے, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ صحافی ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, واٹ ایور یو آر, اور آپ جو بھی کر رہے ہیں, آپ خوش اسلوبی کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیں, اپنا کام بہت اچھے سے انجام دیں. تو پھر ہم کسی سے شکوہ کل نہیں کریں گے, اور یا پھر آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کم از کم یہ شکوہ نہیں کریں گی کہ ہمارے انسسٹرز نے, ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے کام نہیں کیا. اپنا بے حد خیال رکھیے اور سنتے رہیے سنو FM 89.4, پاکستان کا سب سے بڑا FM ریڈیو نیٹ ورک. اور ساتھ ہی میں یہ بھی گزارش کرتا رہوں کہ اگر آپ نے ہمارے جو پروگرامس ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جو پروگرامس آپ سے مس ہوئے, تو آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ بٹن میں لکھ سکتے ہیں سنو ڈیجیٹل, ہمارا آفیشیل ویب چینل آ جائے گا, اس کو آپ سبسکرائب کیجئے اور وہاں پہ جتنے بھی ہمارے پروگرامس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور تبصرہ کر سکتے ہیں, اپنی رائے دے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے اور ایک قوم بننے کے لیے آپ اپنے طور پر انڈیویجولی اور کلیکٹیولی کوشش کیجئے. خدا حافظ, خدا نگہبان.